قبر میں انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے اور اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، تو سب سے پہلا مرحلہ انسان کو کیا پیش آتا ہے؟ بخاری شریف میں حدیث نمبر 1338 نمبر حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کے پہلے مرحلے کو یوں بیان فرمایا۔ ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی یہ حدیث پاک آپ کے سامنے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال العبد اذا وضع فی قبرہ، جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، جب مسلمان اس کے دوست احباب جنازہ پڑھ کے قبر میں چھوڑ آتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، وَتُوُلِّيَ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ، اور لوٹ جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اس کے دوست اور اس کے احباب۔ دوستی بس یہیں تک ہے، آگے قبر میں جو ہونا ہے وہ انسان خود ہی سارے سوالات کے جواب دے گا۔ فرمایا اس کے دوست، اس کے یار، اس کے بیلی، اس کے احباب، سب دوست چلے جاتے ہیں، اور حتیٰ انہ لیسمع قرع نعالہم، فرمایا حتیٰ کہ وہ میت، وہ مردہ قبر میں جو ہے، ان کے جانے کی آواز کو سن رہا ہوتا ہے، ان کے قدموں کی آہٹ کو سن رہا ہوتا ہے، قدموں کی، جوتوں کی آواز، چاپ کو سن رہا ہوتا ہے، قرع نعالہم، جوتوں کی آواز کو سن رہا ہوتا ہے۔ آتاہ ملکان، اتنے میں دو فرشتے آ جاتے ہیں اس کے پاس۔ فَأَقْعُدَاهُ فَيَقُولَانِ لَهُ، دونوں فرشتے اس کو اٹھاتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں، اور اس سے دونوں پوچھتے ہیں، مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھتے ہیں بتا تو اس مرد حق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اگر وہ انسان نیک ہے، اطاعت رسول کرنے والا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والا ہے، فرمایا بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ وہ انسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے، وہ کہتا ہے، جواب دیتا ہے، فیقول، پس وہ کہتا ہے، اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، کہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، یہ عبد خاص ہیں، یہ رسول ہیں۔ فیقال، تو پھر فرشتے کہتے ہیں، انظر الی مقعدک من النار، فرشتے کہتے ہیں تو بچ گیا ہے، یہ تیرا دوزخ ٹھکانہ تھا۔ اسے دوزخ کا منظر دکھاتے ہیں کہ تو اس سے بچ چکا ہے، تو بڑا خوش نصیب ہے کہ تو نے ذات مصطفیٰ کو پہچان لیا ہے، تو نے رسول اللہ کی پہچان کی ہے، تو وہی رسول پاک کو پہچانے گا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور آپ کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کے عشق میں، حضور کی ملاقات کی تمنا میں، اگر انسان دعا مانگے، اے اللہ مجھے جلدی موت دے،
تو پھر جائز ہے، ورنہ موت کی دعا مانگنا جائز نہیں۔ فرمایا فرشتے اسے دوزخ کا عذاب دکھاتے ہیں کہ اگر تو رسول اللہ کی پہچان نہ کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ تھا۔ اور پھر پوچھتے ہیں، فرمایا اس کے آگے فرمایا ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، فرماتے ہیں فرشتے پوچھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ تیرا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بدل کے جنت بنا دیا ہے، پھر اسے جنت دکھائی جاتی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، وہ دونوں کو دیکھتا ہے، دوزخ کو بھی دیکھتا ہے اور جنت کو بھی دیکھتا ہے، اور وہ بڑا شکر اللہ کا کرتا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے میں بچ گیا، مجھے تو نے جنت کا باغ عطا فرمایا ہے، میری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا ہے، میں دوزخ کے گڑھے سے بچ چکا ہوں۔ فرمایا دونوں ہی اسے دکھائے جاتے ہیں۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ، منافق اور کافر آدمی، فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، فرشتے کہتے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ دنیا کی تعلیم تو بڑی حاصل کرتا تھا، قرآن بھی پڑھ لیتا، قرآن کی تلاوت کرتا، قرآن کو سیکھتا، تو کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی اطاعت کا حکم دیا ہے؟ کیا تو اپنی عقل سے بھی نہیں جانتا تھا؟ ثم یضرب بمطرقۃ من حدید ضربۃ بین اذنیہ، اس کے کانوں کے درمیان یعنی کھتی میں، اس کی گردن میں ایسا زوردار، ایسا لوہے کا ہتھوڑا فرشتے مارتے ہیں، فَيَصِيحُ صَيْحَةً، اور اس کی چیخیں شروع ہو جاتی ہیں، ایسی چیخیں یسمعها من یلیہ الا الثقلین، کہ سارے فرشتوں اور فرمایا یعنی انسانوں اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوق، انسانوں اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوق اس کی چیخ و پکار کو سنتی ہے کہ آج زمین کے نیچے ایک نیا مجرم آ گیا ہے، آج قبر میں ایک نیا مجرم آ گیا ہے۔ فرمایا سارے جنوں انسانوں کے علاوہ سب چیزیں، ساری مخلوقات اس کی چیخ و پکار کو سنتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے۔